اسرائیل فلسطین جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس کی قرارداد منظور نہ کی جا سکی۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان نے مخالفت میں ووٹ دے دیا۔ چین، امارات، گبون اور موزمبیق کی حمایت کام نہ آئی۔ روسی صدر پیوٹن کا اسرائیل، فلسطین، شام، ایران اور مصر کے سربراہان سے رابطہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو تنازع پر پرامن طور پر ختم کرانے کی پیشکش۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حماس کی حکومتی اور عسکری صلاحیتیں تباہ کیے بغیر اسرائیل حملے نہیں روکے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن بدھ کو اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ اسرائیل کے لیے امریکی حمایت کا عزم دہرائیں گے۔ جو بائیڈن کی اردن اور فلسطینی صدر سے بھی ملاقات ہوگی۔ امدادی سامان غزہ بھیجنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل میں اتفاق ہو گیا۔ امریکی وزیر خارجہ اسرائیلی وزیر اعظم سے 8 گھنٹے طویل مذاکرات کے بعد اعلان۔ مصر کے ساتھ غزہ کے بارڈر پر امدادی قافلہ اجازت ملنے کا منتظر۔ امریکی شہری گزشتہ روز بھی بارڈر کھلنے کا انتظار کرتے رہ گئے۔ اسرائیل کی جانب سے رفح بارڈر کو پھر نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ پاکستان کا غزہ میں انسانی بنیادوں پر امدادی سامان بھیجنے کا فیصلہ۔ مصری حکومت، ہلال احمر، UN کی متعلقہ ایجنسی سے رابطہ۔ بیرون ملک پاکستانی مشن سے بھی رابطے۔ نگراں وزیر خارجہ کا ایرانی، ترک اور مصری ہم منصب کو فون۔ زور دیا گیا کہ فوری غزہ میں فوری جنگ بندی، امدادی راہداری اور فلسطین میں اسرائیلی بستیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ جلیل عباس جیلانی نے کہا، ترک وزیر خارجہ اور انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کے 2 ریاستی حل پر اتفاق کیا۔ مصری ہم منصب سے بات چیت میں تنازعات کو بڑھنے سے روکنے، شہریوں کو اجتماعی سزا، بھوک اور بے گھر ہونے سے بچانے پر اتفاق۔ تیسرا بیلٹ اینڈ روڈ فورم آج سے بیجنگ میں شروع ہو رہا ہے۔ افتتاحی تقریب سے چین کے صدر شی جن پنگ خطاب کریں گے۔ بین الاقوامی فورم پر پاکستان کی نمائندگی نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کر رہے ہیں۔ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ فورم انیشیٹو کے 10 سال مکمل ہو گئے۔ ایک دہائی میں 150 سے زائد ممالک اور 30 سے زائد بین الاقوامی کمپنیز نے BRI فریم ورک کے تحت معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ شکارپور سے اغوا کیے گئے SHO سمیت 5 اہلکار واپس پہنچ گئے۔ ڈاکوؤں نے کوٹ شاہو تھانے سے چھینا گیا اسلحہ بھی پولیس کو واپس کر دیا۔ 5 مغوی اہلکار SSP ہاؤس شکارپور پہنچ گئے۔ 5 پولیس اہلکاروں کو 11 اکتوبر کی صبح کوٹ شاہو تھانے کی حدود سے اغوا کیا گیا تھا۔ مغویوں میں SHO کوٹ شاہو محبوب بیروہی، ان کے بیٹے اور 3 اہلکار شامل تھے۔ رہائی ممکن کیسے ہوئی، معاملے کی تفصیل ظاہر نہیں کی گئی۔ آن لائن شاپنگ کے پلیٹ فارم سے منشیات اسمگلنگ کا انکشاف۔ ANF کی مختلف شہروں میں کارروائی، 11 افراد گرفتار۔ ترجمان ANF کے مطابق گروہ سے منسلک افراد کا تعلق پاکستان کے 4 صوبوں سے ہے۔ کہا، بڑے ای کامرس پلیٹ فارمز کے ملازمین کا اس گھناؤنے فعل میں ملوث ہونا بھی خارج از امکان نہیں ہے۔ چیئرمین PTI کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان۔ کیس میں چیئرمین PTI کی ضمانت پر رہائی اور مقدمہ خارج کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل چیئرمین PTI کے حق میں قرار دے دیا۔ کہا، چیئرمین PTI کو جیل ٹرائل پر تحفظات ہیں تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کریں۔ فاروق حبیب منظر عام پر آ گئے، پریس کانفرنس کر لی، پارٹی چھوڑ دی۔ تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان۔ چیئرمین PTI پر 9 مئی کے پرتشدد واقعات کا الزام۔ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت، نئی پارٹی میں پرانے ساتھیوں کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا، میں تو گھر پر سویا ہوا تھا، بیوی نے بتایا چیئرمین PTI گرفتار ہو گئے ہیں۔ 9 مئی کے واقعے کے لیے چیئرمین PTI نے اپنے لوگوں کی ذہن سازی کی، پارٹی میں تشدد کو پروان چڑھایا، ایسا ذہن دیا، لوگ اپنی افواج کے خلاف لڑنے نکل پڑے۔ یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی۔ عدم اعتماد کے بعد ہمیں تشدد کی راہ پر ڈال دیا گیا، لوگوں کے جذبات بھڑکائے، بیلٹ کی بجائے بلٹ کا راستہ دکھایا۔ ہم تو قائد اعظم کا پاکستان بنانے نکلے تھے، ہمیں فراگوگی اور بزدار کا پاکستان پکڑا دیا۔ قابل لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین نے کہا، اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ 25 ضمانتوں کے باوجود پرویز الہی آج تک رہا نہیں ہو سکے۔ عدالتوں کے ججز کہہ چکے ہیں ضمانتیں تو مل جائیں گی، رہائی تب ملے گی جب پریس کانفرنس کرو گے۔ PTI کور کمیٹی اجلاس میں بھی فاروق حبیب کی 3 ہفتوں مبینہ گمشدگی کے بعد پریس کانفرنس کا جائزہ۔ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ بزور قوت سیاسی عمل سے باہر کرنے کی کوششیں اصل میں PTI کی مقبولیت کی وجہ بن رہی ہیں۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کی سعودی حکام سے 2 ملاقاتیں۔ سابق وزیر اعظم کی پاکستان واپسی سے پہلے دبئی میں بھی مقامی حکام سے ملاقاتیں طے۔ شہباز شریف کہتے ہیں 21 اکتوبر پاکستان کی تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوگا۔ نواز شریف کی قیادت عوام کو مہنگائی سے نجات دلائے گی۔
خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں جلسے سے خطاب، کہا نواز شریف کی جلاوطنی بھی لوگوں کے دلوں سے محبت ختم نہ کر سکی۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان اہم ملاقات۔ آصف زرداری مولانا فضل الرحمان سے ان کی خوش دامن کی وفات پر تعزیت کی، سندھ کی صورتحال اور مستقبل کے سیاسی منظر نامے پر بھی اہم مشاورت۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر کا فلسطین کے مسئلے پر سینیٹ کا اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں بتایا ریکوزیشن پر صرف 3 سینیٹرز کے دستخط کی کمی ہے۔ پیپلز پارٹی جن کے ساتھ حکومت میں تھی ہم ان سے رابطے میں ہیں، مگر جب سینیٹرز سے کہا جاتا ہے کہ ریکوزیشن پر دستخط کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی پارٹی قیادت سے پوچھیں گے۔ ترجمان تحریک انصاف شعیب شاہین نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی پارٹی میں بات کر کے ریکوزیشن پر دستخط کا مسئلہ حل کروائیں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ چیئرمین سینٹ فوری طور پر فلسطین کے مسئلے پر سینٹ کا اجلاس بلائیں۔ اگر چیئرمین سینٹ اجلاس نہیں بلاتے تو متفقہ قرارداد کے ذریعے انہیں چیئرمین سینٹ کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ عطا اللہ تارڑ نے یقین دلوایا کہ وہ اس سلسلے میں سینیٹر اسحاق ڈار اور سینیٹر اعظم نذیر تارڑ سے بات کریں گے کہ مسئلہ فلسطین پر فوری طور پر سینٹ کا اجلاس بلایا جائے۔ اسرائیل فلسطین جنگ کے اثرات امریکہ کے بعد بیلجیم تک پہنچ گئے۔ برسلز میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے 2 سویڈش شہریوں کو قتل کیا اور زخمی کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق حملہ آور خود کو داعش کا رکن کہہ رہا تھا، دعویٰ کیا کہ اس نے امریکہ میں قتل 6 برس کے فلسطینی کا بدلہ لینے کے لیے فائرنگ کی ہے۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار۔ برسلز میں دہشت گردی کے خطرے کا درجہ بڑھا کر 4 کر دیا گیا۔ اتوار کو امریکہ میں سنگدل نے فلسطینی امریکی بچے کو چاقو کے 26 وار کر کے مار ڈالا تھا۔ 6 برس کے بچے کی ماں پر بھی چاقو کے درجن بھر سے زائد وار کیے تھے۔ 71 برس کا حملہ آور جوزف کہتا رہا تھا کہ اس نے یہ حملہ اسرائیل فلسطین جنگ کے سبب کیا ہے اور مسلمانوں کو ہر صورت مرنا ہوگا۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں مظاہرے جاری۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر یہودیوں کا مظاہرہ، جنگ بندی کرانے کا مطالبہ۔ مغربی کنارے میں غزہ کے ہم وطنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی اور اسرائیلی جارحیت بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ نئی دلی میں غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ پولیس نے طلبہ سمیت درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے عمان کی رائل آرمی کے کمانڈر میجر جنرل مطہر بن سالم بن راشد کی ملاقات۔ عمان کی رائل آرمی کے کمانڈر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے جاری پاک فوج کی کوششوں کو سراہا۔ GHQ آمد پر عمان کی رائل آرمی کے کمانڈر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ پاک فوج کے چاق چوبند دستے نے عمان کے کمانڈر رائل آرمی کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بلوچستان میں غیر قانونی طور پر 16,000 ٹیوب ویلز لگائے جانے کا انکشاف۔ کیسکو حکام کے مطابق ٹیوب ویلز صوبے کے زرعی علاقوں میں لگائے گئے ہیں۔ غیر قانونی ٹیوب ویلز کے خلاف مہم کے لیے FC کی مدد لینے کا فیصلہ۔ محکمہ داخلہ نے کچھ لاکھ کے لیے FC دینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ پاکستان میں 90% کاشتکار ٹیکس نہیں دیتے۔ زرعی آمدن پر انکم ٹیکس وصولی کی بہتری سے ٹیکسوں کا حصہ 1% بڑھ سکتا ہے۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان ہم آہنگی نہ ہونے کے باعث ٹیکس وصولی متاثر ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ٹیکس اصلاحات پر عمل درآمد سے معیشت میں ٹیکس کا حصہ 2% بڑھ سکتا ہے۔ 11 کروڑ 40 لاکھ افراد بے سر و روزگار ہیں اور 80 لاکھ افراد انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں FBR کا ٹیکسز کے لیے نظام تاحال پیچیدگیوں کا شکار ہے۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کی فائرنگ، 2 سیکیورٹی اہلکار شہید۔ میران شاہ میں فائرنگ سے 27 برس کے وارث خان شہید ہوئے۔ اسمان منزا میں فائرنگ سے کوٹلی کے رہائشی سپاہی ساجد اعظم شہید۔ دونوں واقعات میں اہلکاروں کی فائرنگ سے 2 دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے۔ کراچی کے علاقے لیاری بہار کالونی میں کریکر حملہ، خاتون جاں بحق، 10 افراد زخمی کر دیے گئے۔ پشاور میں ایڈورڈز کالج کے طالب علم حسن طارق کے قتل میں ملوث افغان ملزم گرفتار۔ ساتھی کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ حسن طارق کو کالج سے گھر جاتے ہوئے ڈاکوؤں نے فون چھیننے کی کوشش میں مزاحمت میں گولی مار دی تھی۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں آج جنوبی افریقہ کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق 1:30 بجے شروع ہوگا۔ گزشتہ روز آسٹریلیا سری لنکا کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ آسٹریلیا کی یہ کرکٹ ورلڈ کپ میں پہلی فتح ہے۔ ایک روز آرام اور تفریح کے بعد قومی ٹیم آج بنگلورو میں ٹریننگ کرے گی۔ پاکستان کا اگلا میچ جمعے کو آسٹریلیا سے ہوگا۔ گزشتہ روز پاکستانی کرکٹرز اور آفیشلز کا بنگلورو کے مقامی ریسٹورانٹ میں ڈنر۔ ریسٹورانٹ سٹاف نے تصاویر بنوائی۔ بھارت کی پنجابی فلم انڈسٹری کے نامور اداکاروں کا کرتارپور کا دورہ۔ اداکار گپی گیوال، بنو دھلی اور کرمجیت انمول کا 0 لائن اور درشن ڈیوٹری کا استقبال۔
पाकिस्तानी फनकार भी मौजूद थे। भारत से आए अदाकारों ने दरबार बाबा गुरु नानक पर माथा टेका और दीगर रसूमात भी अदा की। साबिक